ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، تو اب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی وائرل انفیکشن تو نہیں ہے. ذرا منہ کھولیں اچھی طرح، اچھی طرح اچھی طرح اچھی طرح. ذرا تھوڑی دیر اور کریں صحیح سے. چلے ٹھیک ہے، ابھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کوئی انفیکشن تو نہیں ہو گیا. مظفر بھائی جلدی فکر سے کی پتہ بات نہیں ہے، کرائیں. فکر کی بات نہیں ہے. اچھا نہیں ٹھیک ہے، تو ہم پروگرام شروع کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے وائرس کا ٹیسٹ کا نتیجہ کیا ہے. دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آ کے کھولو. پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو. علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ آج ہم پھر آپ کے پاس آئے ہیں آپ کا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے بچوں کی دنیا. میں ہوں آپ کا مدبر بھائی، اور آج بھی ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر بھولا. السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بھی بس ٹھیک ہی ہوں. جی بچوں، پروفیسر صاحب کی آج طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، ہلکا ہلکا سا انہیں بخار محسوس ہو رہا تھا. اس لیے ہم نے ان کے وائرس کا ٹیسٹ بھی کر لیا ہے کہ کہیں وہ زیادہ بیمار تو نہیں ہو گئے، کوئی وائرل انفیکشن تو نہیں ہے. تو ابھی ہم نے، آپ نے دیکھا تھا، تھوڑا سا ٹیسٹ کیا ہے، تو ابھی اس کا نتیجہ آ جائے گا. جی مدبر بھائی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے موسمی بخار ہوا ہے. بس رزلٹ آ جائے تو تسلی ہو جائے گی. جی بس ایک منٹ میں دیکھ لوں. دیکھیں پروفیسر صاحب، رزلٹ آ گیا ہے اور آپ کو کوئی وائرس کا انفیکشن نہیں ہے. چلیں، یہ تو شکر ہے، بخار کا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہو جائے گا. جی پروفیسر صاحب، فکر کی بات نہیں ہے، بخار تو پھر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. اوہو دیکھیں، ایک منٹ، میرا ذرا فون بج رہا ہے، میں فون دیکھ لوں. یہ تو ڈاکٹر ببلو کا فون ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی کیا حال ہے آپ کا؟ پروفیسر صاحب ہاں نہیں ٹھیک ہے، ہم نے ٹیسٹ بھی کر لیا ہے ان کے وائرس کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وائرس کا انفیکشن نہیں ہے، موسمی بخار ہے، بس ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. کافی بہتر ہیں ویسے وہ. جی جی جی، میں آپ کا سلام پہنچا دوں گا انہیں. آپ جی بالکل ایسا کریں، اگر آپ ویڈیو بھیجنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ایک ویڈیو بنا دیں. تھوڑا سا وقت ہے ابھی ہمارے پاس، تو پھر ہم اسی پروگرام میں آپ کی نئی ویڈیو دکھا دیں گے. ٹھیک ہے، اچھا، خدا حافظ، السلام علیکم. ارے ڈاکٹر ببلو کی کال تھی، ان سے کہنا کہ ان کی ابھی تک ویڈیو نہیں آئی. جی جی بالکل، میں ابھی یہی انہیں کہہ رہا تھا کہ وہ ابھی سیر کر رہے ہیں، تو اپنی ویڈیو بنا کے بھیج دیں تو ہم پروگرام میں چلا دیں گے اور دنیا دیکھ لے گی. تو چلیں پھر ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ملیحہ واحد رضوی ہے. میں ماسکو رشیا سے ہوں. میں 7 سال کی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم گھر میں باجماعت نماز کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ. تو ہمیں پہلا سوال جو ملا ہے وہ نماز با جماعت کے بارے میں ہے آج. جی مدبر بھائی، نماز تو مسجد میں جا کر باجماعت ادا کرنی چاہیے. گھر میں باجماعت نماز کا بچے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں پروفیسر صاحب، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں کوئی اور ہوتا نہیں ہے جو بچوں کو مسجد لے جا سکے، اور کبھی اور کوئی مجبوری ہو جاتی ہے، ورنہ تو بچے بھی مسجد جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا نا، تو مجبوری کی حالت میں کبھی کبھی گھر پہ پڑھنی پڑتی ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے بچے پوچھ رہے ہوں گے یہ سوال. اوہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. تو بچوں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب ہم چلتے ہیں اپنے دونوں دوستوں کے پاس، فاتح اور ذکی کے پاس، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر گھر پر نماز با جماعت ادا کرنی ہو تو کیسے ادا کرتے ہیں. دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ بھائی، دنیا، نماز یہاں ہر کھلا مسلمان پہ ہے فرض ہے علم نا؟ کا رستہ. جی بالکل ذکی،
بلکہ نماز مسجد جا کر باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ لیکن بھائی نماز باجماعت صرف مسجد میں ادا ہو سکتی ہے کیا؟ ذکی دیکھو، مسجد اللہ میاں کا گھر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ میاں کے گھر میں جا کے باجماعت نماز ادا کیا کریں، لیکن بعض دفعہ کبھی مجبوریات ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے مسجد آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بھائی اللہ کے فضل سے تو اب ہر جگہ مسجد موجود ہے، آپ کس طرح کی مجبوری کی بات کر رہے ہیں؟ ذکی، اگر ہم مثال کے طور پہ کسی لمبے سفر پہ جاتے ہیں اور ہم 2 یا 2 سے زیادہ افراد ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر باجماعت نماز ادا کر لیں۔ جی بھائی، جب ہم سفر پہ ہوتے ہیں تو نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں نا؟ جی بالکل ذکی، لیکن بعض دفعہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے لیے مسجد اکیلے آنا مشکل ہے، انہیں چاہیے کہ وہ گھر میں خود باجماعت نماز ادا کر لیں۔ لیکن بھائی ہم گھر میں نماز باجماعت کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ذکی، جو بچے جو مسجد نہیں جا سکتے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی امی اور اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ گھر میں نماز باجماعت ادا کر لیں۔ لیکن بھائی اگر ہم گھر میں اپنا نماز باجماعت ادا کر رہے ہیں تو ہمیں امام کس کو بنانا چاہیے؟ ذکی، امام کو مردوں میں سے ہونا چاہیے، امام اس کو بنا دینا چاہیے جس کو پوری نماز آتی ہو۔ بھائی اگر ہم گھر میں نماز باجماعت ادا کر رہے ہیں تو امی یا بہنیں شامل ہونا چاہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ذکی، اگر گھر میں امی اور بہنیں ہوں تو وہ بھی باجماعت نماز میں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ امام سے پیچھے ایک الگ صف میں کھڑی ہوں۔ بھائی اگر نمازی صرف 2 لڑکے ہوں تو نماز باجماعت کیسے ادا کرنی چاہیے؟ ذکی، اگر نمازی صرف 2 ہوں تو جو نمازی ہے اور امام ہے وہ دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، پھر نمازی امام کے دائیں جانب پر کھڑا ہوگا یعنی سیدھے ہاتھ پر، پھر نمازی تکبیر دے گا اور اس کے بعد امام نماز پڑھائے گا۔ بھائی اگر ہم گھر میں نماز باجماعت ادا کرتے ہیں تو اذان دینا بھی ضروری ہے کیا؟ ذکی، اذان دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر سارا نمازی جن کو ہمیں نماز پڑھانی وہ ایک جگہ پر موجود ہوں تو اذان دینا ضروری نہیں۔ ذکی چلو آؤ۔ جی تو بچوں، مجھے امید ہے کہ اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ فاتح اور ذکی نے ہمیں کیا بتایا ہے نماز باجماعت ادا کرنے کے بارے میں گھر پہ۔ اور پروفیسر صاحب آپ بتائیں، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی مدبر بھائی، اب میں کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ چلیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ ویسے آپ بیمار ہیں لیکن کوئی تحقیق وغیرہ کرنے کا وقت مل گیا آپ کو یا آپ کر سکے؟ مدبر بھائی، کتابیں سے تو میری دوستی ہے، طبیعت ٹھیک نہ ہو تو کتابیں پڑھ کے میں اچھا وقت گزار لیتا ہوں اور بیماری کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ارے واہ، زبردست! تو پھر کچھ بتائیں ہمیں، آپ نے کیا نئی تحقیق کی ہے؟ جی، اس ہفتے میں نے مچھلی پہ تحقیق کی ہے۔ اچھا، مچھلی کے بارے میں؟ تو کیا معلومات ہے آپ کے پاس پروفیسر صاحب مچھلی کے بارے میں؟ کیا بتا سکتے ہیں آپ ہم لوگوں کو؟ مچھلی کے بارے میں یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ وہ پانی میں ہی رہتی ہے، پانی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی، اور کھانے میں بھی وہی چیزیں کھاتی ہے جو اس کو پانی کے اندر ملتی ہیں، جیسا کہ دوسری مچھلیاں۔ پانی میں جو مختلف پودے اور چھوٹے جانور ہوتے ہیں وہ بھی کھاتی ہے۔ لیکن مدبر بھائی، کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ مچھلی کے کتنے اقسام ہیں دنیا میں؟ پروفیسر صاحب، اس کا تو میں اندازہ نہیں کر سکتا، مجھے تو 2-4 مچھلیوں کے نام یاد آ رہے ہیں اس وقت۔ ویل مچھلی ہوتی ہے، شارک مچھلی ہوتی ہے، پھر گولڈ فش ہوتی ہے، ٹیونا ہوتی ہے، بس اس طرح مجھے 2-4 نام یاد آ رہے ہیں۔ مدبر بھائی، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ دنیا میں 25,000 سے زیادہ اقسام ہیں مچھلی کی۔ اچھا، واقعی اتنی ساری؟ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ تو بتائیں کہ دنیا کی سب سے بڑی مچھلی کون سی ہے؟ سب سے لمبی مچھلی ویل شارک ہے، جو کہ 50 فیٹ تک لمبی ہو سکتی ہے۔ واہ پروفیسر صاحب، آج تو آپ نے ہمیں بہت زبردست باتیں بتائی ہیں مچھلی کے بارے میں اور بہت اچھی تحقیق بتائی ہے۔ جی مدبر بھائی، آپ یہ نہ بھولا کریں کہ نام میرا بھولا ہے، لیکن میں ایک پڑھا لکھا پروفیسر ہوں۔ جی جی بالکل پروفیسر صاحب، اب تو ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ اس لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مدبر بھائی، کتابوں سے دوستی کرنی چاہیے،
आप भी मेरी तरह प्रोफेसर बन जाएंगे। जी तो बच्चों, अगर आप भी प्रोफेसर साहब की तरह पढ़े लिखे बनना चाहते हैं और आलिम बनना चाहते हैं तो आप लोग भी किताब से दोस्ती कर लें, यानी ज़रूर किताबें पढ़ा करें ताकि आपके भी इल्म में इजाफ़ा हो। प्रोफेसर साहब, मेरा ख़्याल है कि अब वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है और हमें अभी और सवाल लेने चाहिए और उनके जवाब देने हैं बच्चों को। जी मुदब्बर भाई, मैं भी आपको ये कहने वाला था। चलें बच्चों, तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर बोला, मेरा नाम है सुबहानी इस्माइल ज़फ़र, मैं जर्मनी में रहता हूँ। मेरा सवाल है कि कुरान मजीद की सूरतों के नाम अलामिया ने बताए थे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। जी तो प्रोफेसर साहब, हमारे बच्चे हमसे ये पूछ रहे हैं कि कुरान करीम की जो सूरतें हैं, क्या उनके नाम भी अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए थे, यानी वो भी नाजिल हुए थे? मुदब्बर भाई, इस सवाल का जवाब तो प्यारे हजूर ने भी बच्चों की एक क्लास में दिया हुआ है। तो क्यों ना हम अजीज़ा माया से कहें कि हजूर के अल्फाज इस बारे में ढूंढ के हमें सुनाएं। बहुत अच्छी बात है प्रोफेसर साहब। तो हम चलते हैं अजीज़ा माया की तरफ और देखते हैं कि हुजूर ने इस सवाल का क्या जवाब दिया था। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, क्या कुरान करीम की सूरतों के नाम भी अल्लाह मियाँ ने नाज़िल किए थे? ऐसा ही सवाल एक बच्ची ने हमारे प्यारे हजूर से पूछा था। आए मैं आपको सुनाती हूँ कि हजूर ने क्या जवाब दिया। और मेरा सवाल है कि जब होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल हुई थी, जब उनके ऊपर आयत नाजिल हुई थी तो उनके साथ सूरतों के नाम भी नाजिल हुए थे या वो बाद में लिखे गए? बाद में लिखे गए। बाद में से मुराद असल नहीं उनके नाम है, इसलिए बाद सूरतों के मुख्तलिफ नाम भी हैं। सूरह फातिहा के 12 नाम हैं। कई नाम हैं। सूरह इखलास के 10-12 नाम हैं। बनी इसराइल है, सूरत बनी इसराइल हम लिखते हैं, दूसरे लोग जो हैं गैर अहमदियों के कुरान शरीफ अपने इसरा लिखा होता है उस पर। तो मुख्तलिफ नाम उन सूरतों के हिसाब से हैं। उसके मजमून के हिसाब से नाम रख दिए बाद में। खुद भी शुरू में भी रखे गए। जी तो बच्चों, आपको आपके सवाल का जवाब समझ आ गया। चलिए अब चलते हैं वापस मुदब्बर भाई के पास। जज़ाकल्लाह माया कि आपने हमारे प्यारे हुजूर के अल्फाज हम तक पहुँचाए हैं। प्रोफेसर साहब, क्या हुआ? किस बात पे आप हंस रहे हैं? मुदब्बर भाई, कल जब मैं डॉक्टर बबलू से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बहुत ही मज़े का लतीफ़ा सुनाया है, वही याद कर रहा था। अच्छा, तो यहाँ से आपको लतीफ़े मिलते हैं। खैर बताएं हमें भी कि कौन सा लतीफ़ा सुनाया था डॉक्टर साहब ने। चले मुदब्बर भाई, तो सुने। बाप ने अपने बेटे से पूछा, तुमने ये शीशा क्यों तोड़ा? इस पर बेटे ने जवाब दिया, ये मेरी नकल उतार रहा था तो मुझे गुस्सा आ गया। ये प्रोफेसर साहब, अच्छा लतीफ़ा था ये भी आपका, लेकिन ये सही पता चल रहा था कि डॉक्टर बबलू का लतीफ़ा है। डॉक्टर बबलू से याद आया, उन्होंने अपनी वीडियो भेजी आपको? जी प्रोफेसर साहब, मैं बिल्कुल अभी यही देखने वाला था। और हाँ, डॉक्टर साहब ने अपनी वीडियो भेज दी है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि अब हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ की सैरें कर रहे हैं और उनकी वीडियो में क्या है इस दफ़ा। ज़मीनो आसमान है, खुदा का सब जहान है। ज़मीनो आसमान है, खुदा का सब जहान है। ये बस्तियाँ ये रास्ते हैं सब हमारे वास्ते। शजर से है शजर मिले, कहीं पे फूल ओह, है एक दूरबीन! मैंने इसके साथ दूर देखना है। बचकान, ब्रुसेल में तकरीबन 10 लाख लोग रहते हैं और इसको तो पूरे यूरोप का कैपिटल भी कहते हैं। वो कैसे? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बचकान, क्या मैं ये पेरिस में आ गया हूँ या मैं लंदन में हूँ? बचकान, देखें, मैं एक इंग्लैंड का सोल्जर बन गया हूँ। मैं कहाँ हूँ?
بچکان میں ابھی برسل میں ہوں، لیکن ایک ایسی جگہ پہ جہاں انہوں نے یورپ کی مشہور عمارتیں چھوٹی چھوٹی کر کے بنائی ہیں۔ ابھی میں فرانس میں تھا، پھر اٹلی اور آگے جاتا ہوں۔ بچکان یہ بھی بہت خوبصورت شہر ہے، اور ویسے تو یہ ملک چھوٹا سا ہے، مگر آپ کو پتہ ہے بیلجیم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہاں لوگ فرینچ، ڈچ اور جرمن بولتے ہیں۔ بچکان بیلجیم کی عمارتیں بہت ہی پیاری سی ہوتی ہیں، شاید اس لیے بہت سارے مشہور آرٹسٹ بیلجیم میں رہتے تھے۔ بچکان غسل کی ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ یورپ کا دارالحکومت ہے، یعنی کیپٹل ہے، اور یہ بلڈنگ پورے یورپ کا پارلیمنٹ ہے۔ بچکان یہاں سے یورپ کو چلاتے ہیں لوگ۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے حضور بھی یہاں آئے ہیں؟ پیارے حضور نے 2012 میں یہاں کے پارلیمنٹیرین سے خطاب کیا تھا۔ آپ نے بتایا تھا کہ پوری دنیا میں امن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہیں پہ تو ہے کہیں وہ بچکان، یہ دیکھیں، یہ ہے وہ ہماری پیاری مسجد۔ الحمدللہ، آئیں اندر جاتے ہیں۔ اوہ کتنے پیارے بچے۔ السلام علیکم بچکان، کیسے ہیں سارے؟ وعلیکم السلام، ہم ٹھیک ہیں۔ ڈاکٹر ببلو آپ سنائیں، آپ کا کیا حال ہے؟ میں بھی الحمدللہ بہت ٹھیک ہوں۔ چلیں میں مسجد دیکھتا ہوں، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ واو کتنی پیاری مسجد ہے ہماری، ماشاءاللہ۔ خدا کا سب جہان ہے، سیرو فی الارض، سیرو فی الارض۔ چلو بچکان، مجھے تو بہت مزہ آیا ہے۔ میں نے آج مسجد دیکھی ہے، پارلیمنٹ اور برسلز کا شہر۔ اب میں آگے جانے کی تیاری کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ مدبر بھائی، دیکھ رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب کتنے مزے سے سیریں کر رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے ان کا واپس آنے کا کوئی دل نہیں کر رہا۔ نہیں پروفیسر صاحب، واپس تو وہ آئیں گے، آخر ان کا گھر ہے یہاں پہ۔ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ میں نے ان کا گھر بہت اچھی طرح سنبھالا ہوا ہے، اس لیے تو وہ اتنی تسلی سے اپنا سفر پر گئے ہوئے ہیں۔ یہ بات تو واقعی ہے، آپ نے بہت اچھی طرح سنبھالا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کا گھر، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب خیریت سے اپنے گھر واپس آ جائیں گے۔ آمین۔ آج تو ڈاکٹر ببلو کی باتیں کرتے کرتے ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن جانے سے پہلے بچوں میں آپ کو اپنی کتاب میں سے ایک نصیحت سنانا چاہوں گا۔ کامیاب زندگی گزارنی ہے تو نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، جزاک اللہ، آپ نے ہمیں بہت اچھی اور پیاری نصیحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یقیناً بہت خوش ہوگا اگر ہم اس کی عبادت کریں گے، اسے یاد رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے کام بھی خود اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور ہمیں کامیابیوں سے نوازے گا۔ انشاءاللہ۔ بچوں، میری اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کرنا، ٹھیک ہے نا؟ جی تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور ہم آئندہ پھر آپ کے پاس آئیں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اگر آپ بھی اپنے سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تو اپنے امی ابو سے کہہ کر اپنے سوال کی ویڈیو بنوائیں، اور خیال رکھیں کہ وہ ویڈیو لینڈسکیپ میں ہو اور پیچھے کوئی تصویر نہ ہو۔ اسی طرح اگر آپ ہمارے نظم کے مقابلے کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو بچوں کی دنیا کی جو نظم ہے اس کو نئی طرز میں یا پرانی طرز میں پڑھ کے اپلوڈ کریں انسٹاگرام پہ، اور اس طرح آپ ہمارے نظم کے مقابلے میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو آئندہ کے لیے اب ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ دنیا ہے یہ بچوں کی، ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آ کے کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما،
رب زدنی علما رب زدنی علما